تعارض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو تعارض پیدا ہونے کی جو ہے وہ 12 وجوہات ہیں۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے نمبر 1 پہ ہے حالت کا مختلف ہونا، یعنی آپ علیہ السلام نے حالت دیکھ کر کوئی بات بیان کی، یعنی کسی نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا۔ اسی طرح سے کسی نے پوچھا کہ افضل عمل کون سا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ تو تعارض کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہونا، یعنی ناسخ و منسوخ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی تعارض پیدا ہوتا ہے، کہ ناسخ اس چیز کا علم ہی نہ ہونا کہ کوئی چیز منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے جو ہے ناسخ کرنے والا حکم آ چکا ہے، اس چیز کا علم نہ ہونا، اس وجہ سے بھی تعارض پیدا ہوتا ہے۔ تو تعارض کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے مختلف آپشن کا ہونا، ایک کام میں مختلف آپشن کا ہونا، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک کام میں جو ہے وہ مختلف آپشن دیے ہیں، کہ جیسے رفع الدین کرنا یا نہ کرنے کا آپشن، تو آمین آہستہ آواز سے کہنا یا اونچی آواز سے کہنا۔ تو تعارض کا جو چوتھا سبب ہے وہ روایت بالمعنی ہے، یعنی کہ ملتے جلتے الفاظ کا ہونا، یعنی راویوں نے جو ہے جب احادیث کو بیان کیا ہے تو لفظ بلفظ نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے انہوں نے روایت کیا ہے، جیسے ہے ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کا عذاب ہوتا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ عام مفہوم ہے، بعض نے کہا کہ یہ ایک خاص ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک یہودی کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خاص ایک یہودی کے لیے کہا تھا کہ جو کہ کہہ کے گیا تھا اپنے گھر والوں کو کہ اس پر جو ہے وہ رویا جائے۔ تو پانچواں جو سبب ہے تعارض کا ہے وہ ہے کہ بعض اوقات راوی کوئی ایسا لفظ چھوڑ دیتا ہے روایت میں جس سے تعارض پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ علیہ السلام کی ایک رات جو ہے وہ جنوں سے ملاقات ہوئی، تو روایت میں ہے کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سوا ادھر کوئی نہیں تھا، تو ایک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ما شہیدہا منا غیر احد، کہ میرے سوا کوئی نہیں تھا ادھر آپ علیہ السلام۔ تو تعارض کا جو چھٹا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے عام لفظ بولا لیکن اس کی مراد خاص تھی، لیکن سمجھنے والے نے اس کی مراد عام لی، جیسے آپ علیہ السلام نے کہا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، آپ علیہ السلام نے لفظ عام بولا لیکن اس کی مراد خاص تھی، وہ خاص آدمی کے لیے بولا تھا۔ تو تعارض کا ساتواں جو سبب ہے وہ ہے صرف جواب ہی آگے روایت کر دینا، یعنی آپ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تو اس سوال کو تو ذکر نہ کرنا لیکن جواب کو ذکر کر دینا، جیسے کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے یا افضل عمل کون سا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تعارض کا آٹھواں جو سبب ہے وہ ہے حدیث کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ کا جو ہے وہ اختلاف کرنا، صحابہ کا اس میں اختلاف ہو جانا، جیسے آپ علیہ بعض صحابہ نے اس کو واجب سمجھ لیا، بعض نے جو ہے وہ اس کو مستحب سمجھ لیا، یعنی جب کوئی بیدار ہوئے تو اپنا ہاتھ دھوئے، بعض نے کہا کہ یہ ضروری ہے، لازم ہے، بعض نے کہا کہ یہ پسندیدہ ہے۔ تو تعارض کا جو نوواں سبب ہے وہ ہے امور عادیہ اور امور تعبدیہ میں فرق ہونا، یعنی آپ کا کوئی عمل عادت کے طور پر تھا لیکن سمجھنے والے نے اسے امور تعبدیہ میں سمجھا، جیسے آپ علیہ السلام کدو جو ہے وہ پسند کرتے تھے، شوق سے کھاتے تھے، وہ آپ کی ایک عادت تھی۔ تو 10واں جو تعارض کا سبب ہے وہ ہے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، آگ سے پکی ہوئی چیز کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ تو عربی میں وضو کے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں، صفائی ستھرائی کے بھی ہیں۔ تو 11واں جو سبب ہے تعارض کا وہ ہے الفاظ کو نقل کرنے میں بھول جانا، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا باجماعت نماز کا ثواب 27 نمازوں کا ہے، تو ایک روایت میں ہے 25 کا ہے، ایک میں ہے 27 کا ہے۔ تو اسی طرح سے تعارض کا جو 12واں سبب ہے وہ ہے کثرت وسائط، یعنی کہ روایت میں واسطوں کا زیادہ ہونا،
جیسے ثلاثی روایات ہیں یہ صحیح بخاری میں، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 22 ہے، ان میں صرف 3 واسطے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے واسطے بڑھتے جاتے ہیں اس سے بھی تعارض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی تعارض کا ایک سبب ہے۔ تو اس طرح سے یہ 12 سبب تھے، 12 اسباب تھے تعارض کے۔